اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے کل کے سبق میں تھوڑی سی بات باقی تھی، وہ پوری کرتے ہیں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ کل کے سبق میں وضو کے حوالے سے بات آپ نے پڑھ لی تھی، غسل کے حوالے سے تھوڑی سی بات سمجھ لی تھی۔ قرآن کریم میں یہاں پر بھی غسل کے لیے فطہروا مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کیا کرو۔ اور سورۃ النساء میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وہاں پر بھی مبالغے کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ اس لیے اس کے اہتمام کا حکم ہے، حدیث میں آتا ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ ولا کلب ولا جنوب، جس گھر میں سامنے تصویر لگی ہو، یہ جس گھر میں کتا ہو، یہ جس گھر میں ناپاک آدمی ہو، اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ غسل کے فرائض کیا ہیں وہ میں نے آپ کو شاید بتا دیا۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ غسل فرض کب ہوتا ہے؟ کن صورتوں میں غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ 3 اسباب ہیں۔ حیض کا انقطاع ختم ہونا، نمبر 2 نفاس کا ختم ہونا، نمبر 3 حالت جنابت ہو جانا۔ یہ 3 صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ باقی اس میں جنابت چاہے خواب میں ہو چاہے بیداری میں ہو، چاہے صحبت کے ہو بغیر صحبت کے ہو، اور صحبت میں انزال بھی شرط نہیں ہے غسل لازم ہونے کے لیے۔ پھر غسل کی قسمیں بھی فقہا نے لکھی ہیں۔ 5 طرح کے غسل فرض ہیں، جن میں یہ ساری صورتیں آپ کو میں نے بتا دی۔ اسباب 3 بنتے ہیں، پھر اس کو نیند یا بیداری میں یا اس کو الگ الگ کریں تو یہ 5 صورتیں بن جاتی ہیں۔ حیض سے پاکی پہ غسل فرض ہوگا، نفاس سے پاکی پر غسل فرض ہوگا، اور ایسے ہی انزال سے غسل فرض ہوگا، اور نمبر 5 اگر نیند میں ہو تو تب بھی غسل فرض ہوگا۔ نمبر 4 یہ 3 اور 4 دونوں الگ الگ ہیں۔ اور نمبر 5 اگر انزال نہ بھی ہو، مرد عورت مل جائیں تو غسل فرض ہوگا۔ یہ 5 صورتیں غسل کے فرض ہونے کی ہیں۔ 4 طرح کا غسل سنت ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا، عیدین کے لیے غسل کرنا 2، اور نمبر 3 عیدین سے مراد دونوں عیدیں، عرفہ کے دن غسل کرنا، اور نمبر 4 احرام کے وقت غسل کرنا۔ اور ایک غسل واجب ہے، یعنی میت کو غسل دینا۔ اور ایک طرح کا غسل مستحب ہے، کافر جب اسلام قبول کرے تو اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ باقی میں تھا کلی کرنا غسل میں فرض ہے،
اگر کسی نے کلی نہیں کی غسل نہیں ہوگا. اگر پانی پی لیا تو کلی بھی ہوگی ساتھ، بشرطے کہ پانی پورے منہ میں ٹچ ہوئے. شراب وغیرہ کے ساتھ پیے تو اس سے کلی ادا نہیں ہوگی. عورت کے سر کے بال اگر باندھے ہوئے ہیں پہلے سے اور غسل جنابت کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کے لیے بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بس بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا کافی ہے. لیکن اگر بال پہلے سے کھولے تھے پھر باندھے ہیں، پہلے سے کھولے تھے غسل فرض ہوا پھر باندھے ہیں، تب کھول کے دھونا ہی لازم ہوگا. غسل کا سنت طریقہ موٹی سی بات لکھ لیجئے. نمبر 1، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا. بسم اللہ باہر سے واش روم میں باہر سے پڑھ کے جائیں. استنجا کرنا اور پھر جہاں نجاست لگی اس کو دھو لینا. مکمل وضو کرنا. پاؤں دھونے میں اختیار ہوتا ہے، چاہے تو پہلے دھو لیں چاہے آخر میں دھو لیں. لیکن اگر کسی جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، نیچے پانی کھڑا ہوتا ہے، پاؤں گندے ہونے کا خدشہ ہے تو پھر آخر میں ہی دھوئیں. اس کے بعد دائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر بائیں کندھے پر 3 بار پانی بہائیں، پھر سر پر 3 بار پانی بہائیں. مل کر سارے اعضاء کو دھونا یہ بھی سنت ہے. غسل کے دوران قبلے کی طرف رخ نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرنا، تنہائی میں غسل کرنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ غسل کا مسنون طریقہ جو کئی صفحوں پہ پھیلا ہوتا ہے، میں نے اس کا خلاصہ آپ کو 2-3 لائنوں میں لکھوا دیا. اگر مصنوعی دانت لگے ہیں تو ان کو نکالنا ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ ان کو نکال لیا جائے. ایسی جسم میں اگر کہیں کوئی زخم وغیرہ ہوا تھا، اس کا نشان سوراخ بنا ہوا ہے، اس میں بھی پانی پہنچانا ہے. باقی اگر ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے، طواف کرنا منع ہے، قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے. باقی ذکر و اذکار یہ سب جائز ہے. اور ایسی جنابت کی حالت میں بال ناخن وغیرہ کاٹنا یہ مکروہ ہے. باقی اذان کا جواب دے سکتے ہیں. یہ موٹی موٹی باتیں اس حوالے سے میں نے عرض کر دیں. باقی مسائل تو کافی تفصیلی ہیں، بس ضروری باتیں جو غسل کے حوالے سے تھیں وہ ساری ہو گئی. چلیں آج نئے سبق کی طرف اگلی آیت میں آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تمہارے اوپر کی، وَمِیثَاقَهُ اور اس کا وعدہ، الذی وہ،
مَسَكَكُمْ بِهِ جو اس نے تم سے لیا. اذ قلتم جب تم نے کہا سمعنا ہم نے سن لیا وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ تعالی سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم جانتا ہے بذات الصدور دلوں کے راز. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو کونو ہو جاؤ قوامین پابندی کے ساتھ قائم رہنے والے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے شہداء گواہی دینے والے بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم اور نہ برانگیختہ کرے تمہیں ولا یجرمنکم نہ برانگیختہ کرے تمہیں شنآن قوم کسی قوم کا بغض علی اس بات پر اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہ کرو. کسی قوم کے بغض میں آ کر تم انصاف نہ کرو یہ حرکت ہرگز نہیں کرنی. اعدلوا عدل کرو وہ اقرب للتقوی وہ زیادہ قریب ہے تقوی کی. واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیرون خبر رکھنے والا ہے بما تعملون اس کاروائی سے جو تم کرتے ہو. جو کام جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کی خبر رکھنے والا ہے اس سے ڈرو. وعد اللہ الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے لہم مغفرۃ ان کی بخشش ہوگی واجر عظیم اور اجر ہوگا بڑا. والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وکذبوا بآیاتنا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو اولئک وہ لوگ اصحاب الجحیم شعلے مارنے والی آگ کے ساتھی ہوں گے. اچھا چلیں پہلے یہاں تک سمجھیں آیت نمبر 10 تک. ربط لکھیے. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کیے. اب اپنی نعمتوں اور وعدوں کو یاد دلاتے ہیں. کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو اور اپنے منعم اور محسن کی ناشکری اور نافرمانی نہ کرو. اللہ نے تمہارے اوپر اتنے انعامات کیے اتنے احسانات کیے اس کی ناشکری نہ کرو. جس امانت کا بوجھ تم اٹھا چکے ہو اب اس کے ایفاء اور ادا کا وقت آ چکا ہے. فرمایا اللہ کے احسان اور انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا. اس عہد اور پیمان کو تم سے پختہ کیا اور تم نے کہا کہ ہم نے حکم خداوندی کو دل و جان سے تسلیم کیا. سنا اور تسلیم کیا مانا. لہذا اس احسان کا تقاضا شکر گزاری ہے اور عہد و میثاق کا مقتضا وفاداری ہے. لہذا اس کو پورا کرو. شکر بھی کرو اور وفا بھی کرو. اس کی شکر گزاری اور وفاداری میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. سینوں کے راز جانتا ہے. کوئی چیز اس سے پوشیدہ چھپی ہوئی نہیں. باقی یہاں پر جس عہد کا ذکر کیا اس عہد سے کیا مراد ہے؟
کون سے عہد کو پورا کرنے کو حکم دیا؟ نمبر 1 عہد الست مراد ہے۔ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے، لہذا اب اللہ کو رب مانو۔ نمبر 2 عہد امانت مراد ہے۔ عہد امانت کیا ہے؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر پیش کیا، زمین آسمان پر، پہاڑوں پر، سب نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ انسان نے قرآن کریم کا بوجھ اٹھایا ہے، لہذا قرآن کریم پر چلے، اس پر عمل کرے۔ نمبر 3 عہد بیعت مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے، یہ بیعت کر کے اس بات کا اقرار کیا کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہر حال میں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ نمبر 4 کلمہ مراد ہے۔ جب ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے اس کلمے میں اقرار کیا کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، تیرے رسول کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، چاہے وہ ہماری طبیعت کے موافق ہو یا طبیعت کے مخالف ہو، ہم تیری اور تیرے نبی کی مان کے چلیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور رسول اللہ کے بعد کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے۔ یہ کلمہ پڑھ کر اقرار کیا ہے کہ جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اب جتنے بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں سب ہم نے قبول کر لی، تو ان باتوں کو پورا کرو۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو چکے، باقی ان پر عمل بھی کرو۔ اگلی آیت کا ربط یا ایھا الذین آمنوا قوموا، اس آیت کا ربط پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں عبادت اور اس کے احکام کا ذکر تھا، پچھلی آیات میں عبادات اور ان کے احکام کا ذکر تھا جو بندے کی اپنی ذات کے ساتھ محسوس ہوتے ہیں، خود عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ان آیات میں عدل و انصاف اور شہادت کو بیان کیا گیا ہے، جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسروں کے حق میں عدل و انصاف کرے۔ نظام عالم کا دار و مدار عدل و انصاف پر ہے اور سچی شہادت پر ہے، یاد رکھیے۔ دنیا میں جو کام مشکل ہیں ان میں ایک کام سچی گواہی دینا بھی ہے کہ نہیں مشکل؟ کیا خیال ہے، سچی گواہی دینا آسان کام ہے؟ عام سچی گواہی تو کیا، آج کل ووٹ لوگ سچی جگہ پر نہیں دیتے، چونکہ گواہی ہر زمانے میں مشکل رہی ہے، خصوصاً اس زمانے میں تو بہت ہی مشکل ہے، جان کا خطرہ، عزت کا خطرہ، لوگ گواہ کو بھی مار دیتے ہیں، ہمیشہ کی دشمنی سر لینی ہے، اس نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، اس نے جو دیکھے گواہی دی ہے، اس لیے بہت بڑا مشکل کام ہے گواہی دینا۔ تو زوردار الفاظ میں اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ زوردار الفاظ میں، یہ کام مشکل ہے کیونکہ سچی شہادت اور انصاف سے ظلم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ فرمایا اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، پابندی کے ساتھ
قائم رہنے والے ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو۔ جو تمہاری آنکھوں نے دیکھا وہ بتا دو، جو تمہارے کانوں نے سنا وہ بتا دو، بیان کر دو، اور جو چیز گواہی میں سے اہم ہے وہ چھوٹ نہ جائے، اس کو چھپانا نہیں۔ جس شخص کے حق میں گواہی دے رہے ہو نہ اس کی رعایت رکھنی ہے، اس کا فائدہ بھی نہیں سوچنا، اور جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو اس کا فائدہ یا نقصان بھی نہیں سوچنا۔ کوئی پرواہ نہ کرو کسی کے نفع نقصان کی، جو تم نے دیکھا گواہی دے دو۔ تمہارے سامنے صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے، لیکن آج کل جھوٹی گواہی دینا ایک فن ہے، فن۔ لوگ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، وکیل لوگوں کو گواہیاں پڑھاتے ہیں کہ یوں یوں آپ نے کہنا ہے پھر کام پکا ہوگا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ جب تک عدالتوں سے یہ ظلم ختم نہیں ہوگا انصاف کبھی نہیں آ سکتا۔ جو ادارے قائم ہی انصاف کے لیے کیے گئے ہیں وہاں پر جھوٹی گواہیوں کے ذریعے ظلم کیا جا رہا ہو، انصاف کہاں پہ ہوگا دنیا میں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے جھوٹی گواہی سے سخت منع کیا، جھوٹی گواہی دینے کی اجازت نہیں، اور گواہیاں پڑھانے کی اجازت بھی نہیں کہ گواہیاں پڑھائی جائیں کہ تم یوں یوں کہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ جو دیکھا وہ بیان کرو۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ ہے ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ مشرک کے علاوہ اللہ جس کو چاہے معاف کر دیں، لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا حقوق الوالدین المسلمین، ماں باپ مسلمان ہیں، کسی کام کے کرنے کو حکم دے رہے ہیں اس کی نافرمانی کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا یتیم کا مال کھانا، فرمایا سود کھانا۔ یہاں تک فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، لیٹ کر یہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے۔ اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے سیدھے ہو کر، اور بار بار فرمانے لگے وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا ہرگز تمہیں برانگیختہ نہ کرے کسی قوم کا بغض اس بات پہ کہ تم عدل نہ کرو، فرمایا عدل کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالی سے ڈرو، وہ علیم خبیر ہے، ہر بات کی وہ خبر رکھتا ہے۔ کوئی چیز سے پوشیدہ تم نے انصاف کیا یا نہیں کیا؟ پیسے لے کر انصاف بک تو نہیں کیا، کیا کیا تم نے؟ وہ جانتا ہے، اس کے علم میں۔ اور فرمایا تقویٰ اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ دوست ہو یا دشمن سب کے ساتھ یکساں عدل و انصاف کرو۔ آج کل اگر کوئی قاضی حاکم کا جاننے والا اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتے، دوسرے کو سائڈ پہ لگا دیے جاتے۔ فرمایا کسی کی رعایت مت کرو، حق کا ساتھ دو۔ اہل ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان کو ثواب اور اجر عظیم دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں، شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، شعلے مارنے والی آگ میں ہوں گے۔
دنیا کی آگ میں لوہے تک دھاتیں پگھل جاتی ہیں، جبکہ دوزخ کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے دوزخ کے ایک طبقے نے دوسرے کی شکایت کی کہ پروردگار اس کی حرارت اور تیزی نے مجھے کھا دیا۔ ایک طبقے میں اور دوسرے طبقے میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو کھا جاتا ہے، اور ایک طبقے نے دوسرے کی ٹھنڈک کی شکایت کی، جس کو زمہریر کہتے ہیں۔ سخت ترین سرد حصہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اجازت دی کہ ایک ایک سانس لے لو، اسی سانس کا نتیجہ گرمی اور سردی کا زیادہ ہونا ہے۔ بعض ایسے سرد علاقے ہیں گاڑیوں کے اندر پیٹرول جم جاتا ہے، انسان کے جسم میں خون منجمد ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر شہادت کا ضابطہ بتا دیا کہ قرآنی تعلیم کے مطابق شہادت دو، اپنی مرضیاں نہ کرو ورنہ سزا پاؤ گے۔ بے انصافی اور جھوٹ پر مبنی گواہیاں مت دو۔ ایک طرف تو سچی شہادت کو لازم قرار دیا، دوسری طرف گواہوں کو نقصان پہنچانے سے بھی اللہ نے قرآن میں منع کیا۔ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، لکھنے والے کو اور گواہ کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ وہ گواہ دے رہے، وہ تمہارا ملازم تھوڑا ہی ہے، وہ گواہی دے رہے، بس اس نے جو دیکھا، جو شریعت کا حکم ہے وہ ادا کر رہے، اس کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج کل عدالتوں میں مجرم گواہ کے ساتھ زیادتی کرے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو کرتا ہی کرتا ہے، پھر اب اس کے خلاف گواہی ہوتی ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے، اس کو کس نے گواہی کیوں دیا، یا پہلے ہی دھمکیاں دی جاتی ہیں دیکھنے والے کو کہ اگر تو نے گواہی دی ہم یہ وہ کر دیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ لیکن عدالتوں میں بھی گواہوں کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوتا ہے۔ جو گواہی دینے بیچارہ گواہ جا رہے اس کے ساتھ بھی کیا سلوک ہو رہے ہیں؟ تاریخوں پر تاریخیں، پورا نظام زندگی اس کا معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج تاریخ، 4 دن بعد پھر تاریخ، 10 دن بعد پھر تاریخ، پھر گواہ کو لاؤ، پھر گواہ کو لاؤ، پھر یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ ایک بار اس نے گواہی دے دی، اپنے پاس لکھو۔ وہ کوئی تمہارا نوکر تھوڑا ہی ہے روزانہ اپنے کام کاج چھوڑ کے تمہاری عدالتوں میں آ جائے۔ اس لیے لوگ گواہی دینے جاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے، سال ہر سال تک گواہیاں دینے چلے جاؤ۔ یہ کیا ڈرامے بازی ہے؟ یہ انگریز ہمارے اوپر چھوڑ کے بھاگ گیا خود، اور ہم نے ابھی تک وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ کرے اسلامی نظام آ جائے، اس سارے انگریز کے طاغوتی نظام کا بیڑا غرق ہو جائے۔ فضول قسم کی وکیلانہ جریں، ان سے سابقہ پڑھنا، یہ وہ ایک ایک بات سے یہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، کیڑے نکالتے رہتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہیں پر پھنساؤ، بات ذرا سی بھول کر ادھر ادھر جب پھنساؤ اور پکڑ کے اندر کر دو بس۔ یا جس کے حق میں ہوتے ہیں، جس سے پیسہ زیادہ لیا ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ میں دوسرے کو پھنسانا چاہتے ہیں تو دوسرے کو ادھر ادھر کر کے ٹال مٹول کر کے پھنسا دیتے ہیں اس کو۔ کئی آیات میں شہادت کے مضامین کو مختلف عناوین کے ساتھ بیان کیا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تو یہ لفظ شہادت یاد رکھیں، صرف مقدمات اور خصومات میں نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یاد رکھیے گا، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ بعض کو ڈاکٹر پیسے لے کر سرکاری ملازم کو سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، جی یہ بیمار ہے، چاہے وہ گھر کی اپنی کوٹھی بنوا رہے، سرٹیفکیٹ آفس میں پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بیمار ہے۔ سرٹیفکیٹ کس نے بنایا؟ ڈاکٹر نے۔ یہ جھوٹی گواہی دی اس نے، یہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینے والا شرک کے برابر حرکت کی اس نے، کبیرہ گناہ کی۔ اس کو کس نے کہا جھوٹے سرٹیفکیٹ بنا کے دے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ بعض ادارے پیسے لے کر جھوٹی سند دے دیتے ہیں، یہ جھوٹی گواہی ہے۔ بغیر جان پہچان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، جھوٹی گواہی ہے۔ اور جان بوجھ کر نمبروں میں کمی بیشی کرنا، اس پر سائن کرنا، دستخط کرنا، یہ سب کے سب اس جھوٹی گواہی میں شامل ہیں۔ اپنا بندہ ہوتا ہے، اس کو کسی محکمے میں لگانا ہوتا ہے، اس کے نمبر زیادہ لگا دیتے ہیں،
حالانکہ اس کے علاوہ باقی میرٹ والے ہوتے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ جھوٹی گواہی ہے. چھوڑیے دور جانے کو، اسمبلیوں کا نظام دیکھیے، یہ ووٹ، یہ کیا ہے؟ یہ سب شہادت ہے، گواہی ہے. چلیں آپ کسی کو سند جاری نہیں کرتے، سرٹیفکیٹ جاری نہیں کرتے، ووٹ تو دے رہے ہیں آپ لوگ بھی. ووٹ دہندہ کی طرف سے ووٹ دینا گواہی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ شخص جس کے حق میں ہم ووٹ دے رہے ہیں اپنی استعداد میں، قابلیت میں، دیانت میں، امانت میں، پاکیزگی میں اور قوم کا نمائندہ ہونے کی حیثیت میں قابل ترین آدمی ہے. بڑا نمازی، پرہیزگار، متقی آدمی. ہم اس کے اوپر، اس کے نشان پر مہر لگا کر ہم یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں پکا سچا نیک صالح پارسا آدمی ہے، اس لیے ہم ووٹ دے رہے ہیں کہ اس بات کا مستحق اور قابل ہے، یہ قوم کی خدمت کرے گا. پتہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو جس کے حق میں آپ ووٹ دے رہے ہیں یہ کیا ہے، کیا بلا ہے، اوپر سے کیا، اندر سے کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا. کیوں جھوٹی گواہی دیتے ہیں؟ یہ ہے جھوٹی گواہی. جب وہ آ کر اقتدار میں آ کر لوگوں کی کھال اتارتے ہیں، اس ظلم میں یہ گواہی دینے والے، ووٹ دینے والے برابر کے مجرم ہیں. کل قیامت کے دن جس جرم کی خاطر اس کو میدان میں لا کر اس کو سزا ملے گی، یا اس کے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے جاتے ہیں یہ ووٹ دینے والے کے نامہ اعمال میں بھی لکھے جا رہے ہیں. کیوں ووٹ دیے اس نے لا کر سر پہ چڑھایا نا، اس نے ووٹ دے کر مسلط کیا. یہ جھوٹی گواہی نہ دیتا تو یہ سر پہ مسلط نہ ہوتا. اس نے جھوٹی گواہی دی اس ظالم کے حق میں، جو بھی ہو، چاہے وہ ایم این اے ہو، ایم پی ہو، کوئی بھی کسی شعبے میں بھی ہو، جس نے اس کے بارے میں جھوٹی گواہی دے کے سر پہ لایا یہ بھی مجرم ہے، اس کو بھی گناہ مل رہا ہے. عوام کے اندر تو ووٹ کو بس ہار جیت کا کھیل سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ ووٹ پیسوں کے بس بکتے بھی ہیں، کبھی دباؤ بھی استعمال کیا جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کبھی دوستیاں پالی جاتی ہیں، پارٹیاں اور جنبے اور رشتہ داریاں پالی جاتی ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ ووٹ تمہیں لے ڈوبے گا. نئے لوگوں کو ووٹ دے کر، جھوٹی گواہی دے کر لعنت اپنے گلے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ یہ بھی برابر کے عذاب کے مستحق ہوں گے. نہ دیں آپ کی ذہن کے مطابق، اگر کوئی ٹھیک آدمی نہیں ہے تو نہ دیں، لیکن جھوٹی گواہی بھی نہ دیں. اور دوسری حیثیت ووٹ کی کیا ہے؟ شفاعت اور سفارش ہے. پہلی حیثیت گواہی ہے، دوسری حیثیت سفارش ہے. ہم سفارش کر رہے ہوتے ہیں، یہ ووٹ دینے والا سفارش کر رہا ہے. یہ جو بندہ ہے نا، اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، میری سفارش اس کے حق میں قبول کیجئے. یہ بڑا سمجھدار، نیک پارسا، متقی، امانتدار، دیانتدار، قوم کا نمائندہ ہونے کی صلاحیتیں رکھتا ہے، میں سفارش کر رہا ہوں اس کو جتا دیا جائے. تو یاد رکھیں یہ سفارش کرنے والا کسی نااہل کو ووٹ دے کر اس کے حق میں سفارش کر کے اس کو کامیاب بناتا ہے تو اس کے برے اعمال اور قوم پر آ کر جو ظلم اور جبر کرے گا اس میں ووٹ دینے والا برابر کا شریک ہوگا، اس کو بھی اس کی سزا ملے گی. ووٹ دینے والے پر بھی اس کا وبال ہوگا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو اچھی سفارش کرے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کا وبال اس کی گردن پر پڑے گا، سفارش کرنے والے پر بھی. تو ووٹ دینا یہ سفارش بھی ہے. اور تیسری حیثیت ووٹ کی وکالت ہے کہ اس کو آپ اپنا وکیل بنا رہے ہیں، جس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ ہمارا نمائندہ ہے، ہم نے اس کو وکیل منتخب کیا، ہماری طرف سے آگے جائے. لیکن اگر کسی نااہل کو نمائندگی کا وکیل بنایا تو اس کا وبال بھی اپنے سر پہ ہوگا. اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ لکھے جائیں گے جو وہ لوگوں پر ظلم و ستم اور جبر کرے گا. اس سے پہلے اچھی طرح سوچ لیا کریں، پوری تحقیق کیا کریں کس کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا وہ صلاحیت رکھتا ہے، نیک ہے، امانت دار ہے، انصاف والا ہے، سچا ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، بے نمازی تو نہیں ہے، دیانت دار ہے یا نہیں ہے، کسی گناہ کا مرتکب تو نہیں ہے، کل ہمارے اوپر مسلط ہو کر لوگوں پر ظلم و ستم تو نہیں کرے گا. آج وہ لوگ میدان میں اترتے ہیں جو قرآن کی تعلیم سے جاہل ہیں، ان کو قرآن زبانی پڑھنے تک دور کی بات ہے، ایک سورت زبانی پڑھنی جن کو نہیں آتی، دیکھ کر پڑھنا جن کو نہیں آتا، اور وہ کہتے ہیں ہم قرآن کا نظام لائیں گے. بھئی قرآن کی الف باء تجھے نہیں آتی، قرآن کا نظام تو کیا لائے گا؟ قرآن کا نظام تو وہ لا سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیم جانتا ہے، جو قرآن کریم کی تفسیر جانتا ہے،
جو قرآن کریم سے مسائل مستنبط کر سکتے ہیں، وہ قرآن کا نظام لا سکتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی فسق و فجور میں گزاری ہو، ہم اس کو سمجھتے ہیں، اس سے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں کہ اسلامی نظام لائے گا، یہ بالکل ایسی ہے گٹر لائن کے آگے برتن لے کے بیٹھ جائیں کہ یہاں سے دودھ آئے گا۔ کبھی نہیں ہو سکتا، گٹر لائن سے دودھ کبھی نہیں آتا۔ تو شرعی نظام لانا ہے، شرعی نظام لانا ہے تو اس آدمی کو منتخب کیجیے جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا نیک سالک پرہیزگار متقی ہے، اس کو ووٹ دیجیے۔ جی یہ ووٹ محض ہار جیت کا کھیل نہیں ہے، اس کی شرعی حیثیت ہیں جو میں نے بتا دی۔ چلیں بس کر لیتے ہیں۔